الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقد قال تعالى في كلامه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. عزیزان محترم، اللہ کی مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے، حیوانات مخلوقات ہیں، جمادات مخلوقات ہیں، آسمان و زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان و زمین میں گردش کرنے والے ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، سورج اور چاند اور ستارے یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، دن اور رات اللہ نے علامات اور نشانیاں بنائی ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ جو ایام ہیں یہ روز آتے ہیں اور روز چلے جاتے ہیں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانیوں کو مٹا دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، دن کی نشانی جو ہے وہ دیکھی جانے والی ہوتی ہے. دن آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ رات تھی ہی نہیں، اور رات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دن ہے ہی نہیں، اور پھر نہ معلوم دن آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. اور چنانچہ ایسا ہوتا بھی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا دن طویل ہو جاتا ہے اور اس کو رات نہیں آتی، اور کسی کی رات طویل ہو جاتی ہے اس کو دن نہیں آتا. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اسی لیے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ زمانے کو برا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کو برا کہہ رہے ہیں، جو اس کا پیدا کرنے والا ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، جو اس کی تخلیق کرنے والا ہے. تو لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو. زمانہ برا نہیں ہے، زمانہ اپنے افعال کی وجہ سے برا ہوتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے برا ہوتا ہے، اور انہی افعال کی وجہ سے اچھا ہو جاتا ہے. وہی زمانہ جس میں اچھے افعال ہوں گے وہ اچھا زمانہ کہلائے گا، وہی زمانہ جس میں برے اعمال ہوں گے برا زمانہ کہلائے گا. شاعر کا شعر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو یہ عمل ہے کہ وہی اس کو جنت بنا دیتا ہے اور وہی اس کو جہنم بنا دیتا ہے. جیسا عمل ہوگا ویسا ہی زمانہ بھی ہوگا. زمانے کی بار بار قسم کھائی، زمانے کی بار بار قسم کھائی
والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو وہی زمانہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ خسران کا زمانہ ہے، نقصان کا زمانہ ہے، تباہی اور بربادی کا زمانہ ہے، مگر اس کے لیے نہیں ہے جس نے اعمال صالحہ کی، جس نے اچھے کام کیے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے، ایمان لایا۔ اسی طرح اور کئی جگہ پر مقام والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم کھائی۔ تو زمانہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اللہ کے نزدیک محبوب ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اپنی مخلوق کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس مخلوق کو برا نہ کہا جائے۔ اب یہ مہینہ سفر کا ہے، معاشرے کے اندر ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سفر کا مہینہ محرم کے بعد سفر کا مہینہ ہے۔ عورتیں اس کو خالی کا مہینہ کہتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی واقعہ امر مشہور نہیں پایا جا رہا، اس لیے وہ اس کو خالی کا مہینہ کہتی ہیں۔ محرم اپنی وجہ سے ایک مخصوص عزت اور وقار رکھتا ہے، ذی الحجہ اپنے حج کی وجہ سے اور قربانی کی وجہ سے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد شوال اپنی عید کی وجہ سے رکھتا ہے۔ تو ذی قعدہ کا مہینہ اور سفر کا مہینہ یہ خالی کے مہینے کہلاتے ہیں عورتوں کی اصطلاح میں۔ اور چنانچہ بعض لوگوں کا وہم یہ بھی ہے کہ اس سفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ کی تقریب نہ رکھی جائے کہ خالی کا مہینہ، یہ سب برے خیالات ہیں۔ زمانہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو ایام ہیں ان کو ہم نے دور دیا ہے، زمانہ دیا ہے، یہ گھومتے رہتے ہیں۔ پیدائش سے، تخلیق سے، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اس وقت سے یہ اسی طرح سے چل رہے ہیں، اور اسی ایام کے اندر اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں اور اچھے اعمال کو یاد کیا جاتا ہے، تاریخ یاد رکھتی ہے۔ انہی اعمال کی وجہ سے تاریخ میں ان کا ایک حصہ اور مقام بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کیا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ قصہ جو ہے اس قصے کی وجہ سے وہ ایام اللہ کے نزدیک اہم ترین ایام ہو گئے اور ان کو حج کا رکن بنا دیا کہ ساری امت تا قیامت ان ایام کی تعظیم اور تکریم کرے گی اور ان ایام کا احترام کرے گی۔ اسی طرح سے اور دیگر ایام بھی ہیں۔ تو مہینہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ برا ہے نہ اچھا ہے، اپنے اعمال سے اچھا ہوگا، اپنے اعمال سے برا ہوگا۔ وقت کی قدر اللہ نے کی ہے اور وقت کی قدر کا حکم دیا ہے کہ وقت کی قدر کرو، کیونکہ یہ ایام جو ہیں یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہ زمانہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ زمانہ جو ہے اس کی رفتار چل رہی ہے، گردش زمانہ چل رہی ہے۔ لیت الشباب یعود، جوانی پلٹ کر نہیں آئے گی، بچپن پلٹ کر نہیں آئے گا، بڑھاپا پلٹ کر نہیں آئے گا۔ جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ ماضی مضی ما مضی، ماضی جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ تو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اگر وہ وقت قدر و منزلت کے ساتھ گزارا گیا، اگر وہ وقت قدر کے ساتھ گزارا گیا ہے تو قیمتی ہے۔ ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات
بہترین رات ہے اگر اس رات کی قدر تو جانتا ہے، اگر اس رات کی تعظیم اور تکریم جانتا ہے اور اس کو کسی اہم کام میں صرف کرتا ہے، کسی اہم عبادت کے اندر صرف کرتا ہے، تو وہ رات قابل قدر ہے۔ ورنہ تو لیلۃ القدر بھی بیکار ہے۔ اگر لیلۃ القدر میں کوئی کام نہیں کیا اور لیلۃ القدر کی قدر نہیں کی تو پھر قدر والی نہیں ہے۔ اگر آدمی اس قدر کی قدر کرتا ہے، اس لیلہ مبارکہ کو لیلہ مبارکہ سمجھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، ایام مبارکہ کو ایام مبارکہ سمجھتا ہے۔ جمعہ آتا ہے کن کے لیے؟ جمعہ ان کے لیے قابل تعظیم اور تکریم ہے جو جمعہ پڑھتے ہیں، جو جمعہ کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔ جو جمعہ کی تعظیم نہیں کرتے، جو جمعہ کی تکریم نہیں کرتے، جو جمعہ کا احترام نہیں کرتے، ان کے لیے جمعہ اور ہفتہ برابر ہے۔ قابل قدر تو ان کے لیے ہے جو اس کی قدر کریں گے، جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جو اس کو قیمتی جانیں گے۔ اگر قیمتی نہیں جانیں گے اور ضائع کریں گے تو بیکار۔ وہ بابر بھی عیش گوش کہ عالم دوبارہ نیز، بابر نے کہا تھا کہ عیش کرو موج کرو، دنیا دوبارہ نہیں بنے گی۔ یقیناً دنیا دوبارہ نہیں بنے گی، لیکن جو بن گئی ہے اس کی بھی تو قدر کرو، جو وجود میں آ گئی ہے اس کی بھی قدر کرو، اس کا بھی احترام کرو اور اس کو بھی کامیاب گزارو، کامران گزارو۔ اگر کامیاب اور کامران گزارو گے، اگر پوری توجہ کے ساتھ اس وقت کی قدر کرو گے تو وہی وقت جو ہے وہ ایک وقت آئے گا جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اسی کو بیان کیا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے دن رات بنائے، نشانیاں بنا دی۔ جعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرہ لتبتغوا فضلا من ربکم۔ پہلے تو تم اپنی ضروریات زندگی تلاش کرو، لتبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس کے اندر ڈھونڈو۔ اور وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کے فضل کی دو تین قسمیں ہیں۔ ایک اللہ کا فضل جو ہے اس کا تعلق روزگار سے ہے، روزمرہ کی زندگی سے ہے، کاروبار سے ہے، اور ایک اللہ کے فضل کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے، تعلیم و تعلم سے، پڑھنے پڑھانے سے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کسی کو کاروبار زندگی میں مصروف کر دیا ہے۔ کوئی چھاوڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ دال روٹی بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی چنے بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اگر وہ اس فضل کی تلاش میں امانت داری اور دیانتداری کو پیش نظر رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے، تو وہ اس سے کہیں اچھا ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس میں اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے۔ اس سے کہیں اچھا ہے کہ جو اللہ کی ظاہری طور پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، نیت اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو وہ ایک تاجر جو چنے بیچ رہا ہے، جو دال روٹی بیچ رہا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے بیچ رہا ہے، وہ عابد اور زاہد سے کہیں بڑھا ہوا ہے۔ یہ کہاں معلوم ہوگا کہ کون بڑھا ہوا ہے اور کون گھٹا ہوا ہے؟ یہ اسی آیت میں آگے چل کے بتایا، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن کے اندر اس کا طوق ڈال دیا، اس کا حساب و کتابچہ جو ہے وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ایک دن آئے گا کہ اس کا یہ حساب و کتاب کھول کے رکھ دیا جائے گا، اعمال نامہ کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ اقرا کتابک، پڑھ آج اپنی کتاب کو، اس کتابچے کو دیکھ، اس کتابچے میں کیا لکھا ہوا ہے، آج صبح کیا کیا تھا، دوپہر کیا کیا تھا، شام کیا کیا تھا، رات کیا کیا تھا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا لکھا پڑھا جو ہے آج تیرے سامنے آ گیا،
جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے وہ بھی تیرے سامنے آ جائے گا، اور وہ اعمال جو تو نے کیے ہیں اور وہ لکھے نہیں گئے ہیں تو وہ اعضائے اعمال بول پڑیں گے۔ اعضائے اعمال جو انسان کے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ہر عضو جو ہے وہ بولے گا اور بتائے گا کہ یہ اعمال کیے تھے۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لے۔ تو یہ ہے ایام۔ سفر کا مہینہ، وہی سفر کا مہینہ قابل ترین بن جائے گا اگر اس کے ایام کو قابل ترین بنا لیا گیا، اور وہی سفر کا مہینہ چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، اور وہ چاہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہو، چاہے یوم عرفہ ہی کیوں نہ ہو۔ یوم عرفہ کس کے لیے عرفہ ہے؟ جو حج کر رہا ہے، جو میدان عرفات میں اللہ کو پکار رہا ہے، اس کے لیے عرفہ ہے۔ اور جو اس دن کے اندر فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا ہے، بد اعمال کے اندر مبتلا ہے، سیئات کے اندر مبتلا ہے، تو عرفہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عرفہ جو ہے اپنی ذات سے کسی کو نہ نیک بنا سکتا ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ تو اعمال ہیں، اعمال نوری بنا دیں گے، اعمال ناری بنا دیں گے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو نوری بن جائے گا، اعمال ناری ہوں گے تو ناری بن جائے گا۔ نہ زمانہ اچھا بنائے گا، نہ کوئی اور چیز اچھی بنائے گی، نہ وقت اچھا بنائے گا، نہ مکان اچھا بنائے گا۔ وہی مکان جو مسجد ہے، معظم ترین مکان ہے، افضل ترین مکان ہے، لیکن اسی مسجد کے اندر اگر کوئی چوری کرتا ہے، اسی مسجد کے اندر اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی اور غلط کام کرتا ہے، تو کیا مسجد اس کے گناہ کو بچا لے گی؟ مسجد ہے۔ مسجد اپنے مقام کے اعتبار سے، حتیٰ کہ بیت اللہ لے لیجئے، بیت الحرام لے لیجئے، مسجد نبوی لے لیجئے، جہاں ایک نیکی جو ہے وہ 1,00,000 اجر کے برابر ہے، لیکن جیسے ایک نیکی 1,00,000 اجر کے برابر ہے، بدی کا بھی تو کوئی اجر ہوگا۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها۔ قربان جائیے اللہ کے نظام پر کہ اللہ نے نیکی کا بدل تو بہت بڑھایا ہے، بدی کا اجر جو ہے وہ بڑھایا نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیک کام کرے گا تو اس کو تو 10 گنا دیں گے، کہیں 70 گنا کہا ہے اور کہیں اس سے بھی آگے بڑھا دیا۔ اور من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو جتنا کرے گا وہ اس کو پائے گا اور اتنا ہی پائے گا۔ تو زمانہ اپنی ذات سے برا نہیں، مکان اپنی ذات سے برا نہیں۔ برے مکان کے اندر اچھا کام کرو گے تو اچھا مکان ہو جائے گا، اچھے مکان میں برا کام کرو گے تو برا مکان ہو جائے گا، اچھے وقت میں برا کام کرو گے تو برا وقت ہو جائے گا، برے وقت میں اچھا کام کرو گے تو اچھا ہو جائے گا۔ اعمال سے ہوگا۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ تو اعمال سے ہے۔ اس لیے اعمال کی فکر کرو، اعمال کی طرف دھیان دو۔ اعمال ہی وقت کو اچھا کر دیں گے، اعمال ہی وقت کو برا کر دیں گے۔ قدر و قیمت جو ہے وہ ہر عمل سے بنے گی، پھر ہر ایک کا عمل جو ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ ایک آدمی ہے وہ معذور ہے، تکلیف میں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اس آدمی سے کہیں افضل ہوگی جو صحت مند ہے، بہت عمدہ ہے اور کھڑے ہو کے بلا کسی فکر اور بلا کسی تکان کے پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ آدمی جو ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے باوجود اعمال کو ادا کر رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، پیروں سے معذور ہیں، چلنے سے معذور ہیں، طواف کر رہے ہیں، چلنے سے معذور ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا، اس کے نہ ٹانگیں تھی نہ ہاتھ تھا، صرف دھڑ ہے،
اور اس دھڑ کو لے کر وہ مطاف میں چل رہا ہے، تو کیا قدر و منزلت ہوگی اللہ کی نگاہ میں اس کی۔ ہمارے اللہ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں، کسی کو کمزور دیے ہیں، کسی کو قوی دیے ہیں، لیکن دیے تو ہیں۔ اس کو دیکھو جس کو اللہ نے اعضاء ہی نہیں دیے، اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو خرچ کر رہا ہے۔ تو قدر کرو اپنے اعضاء کی کہ اللہ نے اعضاء دیے۔ آنکھوں کی قدر کرو کہ اللہ نے بینائی دی۔ نابینا سے پوچھو کہ آنکھیں کیا کتنی قابل قدر ہیں۔ کانوں کی قدر کرو کہ کان اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے، اس سے پوچھو جو بہرا ہے، جو سننے سے معذور ہے۔ زبان کی قدر کرو اور اس کی قدر کرو اس لیے کہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس زبان تو ہے، بول نہیں سکتے، لفظ نہیں ادا کر سکتے، تو تمہیں اللہ نے زبان بھی دی ہے، تمہیں اللہ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، کان بھی دیے ہیں، ساری قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کی قدر و منزلت کرو۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے دکھاؤ تم نے کیا بنایا، تم کس بات پر فخر کر رہے ہو، کس بات پر غرور اور تکبر کر رہے ہو، تم نے بنایا کیا ہے۔ انسان تو انسان، تم ایک حیوان نہیں بنا سکتے، اور جو کچھ بھی بناتے ہو وہ نقل میں بناتے ہو، کوئی نہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اللہ کی تخلیق جو ہے اس کے لیے کوئی مثال اور نمونہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے پہلے سے کوئی مثال اور نمونہ ہوتا کہ یہ ایسا انسان ہے، یہ شکل و صورت ہے، ایسا ہی بنا دے۔ اللہ نے بغیر کسی صورت کے، بغیر کسی تصویر کے انسان بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ آپ غور کیجئے، کان بنائے ہیں ایک تناسب سے بنائے، فسواک فعدلک، ناک بنائی ہے ایک اعتدال سے بنائی ہے، آنکھیں بنائی ہیں ایک اعتدال سے بنائی ہیں، ہونٹ بنائے ہیں ایک اعتدال سے بنائے۔ غور کریں، یہی کان اگر لمبے لمبے ہو جائیں ایک ایک فٹ کے تو کیا حیوانیت نہیں ہوگی؟ انسان کی شکل بگڑ جائے گی اگر اس کے کان ایک ایک فٹ لمبے ہو جائیں، اگر اس کی ناک لمبی ہو جائے، آنکھیں بڑی بڑی ہو جائیں یا آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو جائیں، چندیا جائیں۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کیسا بہترین انسان بنایا، کیسی عمدہ شکل عطا فرمائی ہے، پھر اس کے اندر عقل عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، سوچ اور فکر عطا فرمائی ہے، قوہ عطا فرمایا ہے، قوت حاسہ ہے، قوت ظاہرہ ہے، قوت لامسہ ہے، قوت، ساری قوتیں عطا فرمائی۔ ہاتھ ہے، اگر سن ہو جائے تو بیکار ہے۔ ہاتھ کبھی کبھی سن ہو جاتا ہے، کوئی چیز کا لمس محسوس نہیں کرتا، لامسہ ختم ہو گئی۔ کان ہے، سننے کی قوت ختم ہو گئی، سامعہ ختم ہو گئی۔ آنکھ ہے، دیکھنے کی قوت ختم ہو گئی۔ کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں، سامنے سے دیکھو بالکل صحیح صورت نظر آ رہے ہیں، نظر نہیں آتا۔ آنکھیں موجود ہیں، نور نہیں ہے آنکھوں کے اندر۔ ھذا خلق اللہ، شکر کرو اللہ کی ان تخلیقات کا، ایک ایک قدم پہ اس کا شکر کرو۔ ہر نفسے کے می رویت ممد حیات سے، ہر سانس جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، زندگی کو بڑھا رہا ہے۔ شکر ادا کرو کہ یہ سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کتنی آکسیجن دنیا کے اندر موجود ہے، ہر آدمی سانس لے رہا ہے، سانس نکال رہا ہے، کوئی اس کے اوپر داروگیر نہیں۔ اللہ کی یہ مخلوقات ہے۔ تو زمانہ اپنے اعتبار سے بہت اچھا ہے، اگر اس میں عمل کیا جائے گا اچھا، اور اگر اس میں عمل اچھا نہیں کیا جائے گا تو اچھا زمانہ بھی برا زمانہ ہے، وہ بھی بیکار ہے، وہ بھی بے فائدہ ہے۔ تو قدر و منزلت جو ہے
قدر جب آپ اس کی قدر کریں گے، زمانے کی قدر کریں گے، وقت کی قدر کریں گے تو وہ قابل قدر ہو جائے گا، اور اگر قدر نہیں کریں گے تو وہ چاہے کتنا ہی عمدہ زمانہ ہو۔ فجر کا وقت بہت اچھا ہے، کس کے لیے؟ جو اٹھے اور فجر پڑھے اور فجر کے بعد کچھ اللہ کا ذکر کرے، اور جو خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے فجر عشاء سب برابر ہے۔ جو سو رہا ہے اور وقت کی قدر نہیں کر رہا ہے اس کے فجر عشاء سب برابر ہے۔ اسی طرح جمعہ کا وقت بہت عمدہ ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو جمعہ کے لیے چل کر آیا ہے، جو جمعہ پڑھے گا، جو جمعہ میں شریک ہوگا، اس کے لیے یہ قابل قدر ہے۔ اور جس نے اس کو برابر کر دیا دن میں، دوپہر اور دوپہر کی طرح برابر کر دیا، تو زمانے کی قدر کریں گے تو زمانہ اچھا ہوگا۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہیں۔ سفر ربیع الاول اپنے اعتبار سے نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے اچھے اور برے۔ جو وجود ان کے اندر آیا ہے، جو کام ان کے اندر ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس پیدائش کی وجہ سے وہ دن دنیا کا بہترین دن ہو گیا، کیونکہ اس میں ایک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسی دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ دن معظم اور مکرم ہو گیا۔ اسی طرح سے سفر کا مہینہ، تو وہ سفر کا مہینہ اپنی ذات سے برا نہیں ہے۔ اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور زمانے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اور ہمیں زمانے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ سنتیں پڑھ